اس وقت ہم پاک پتن میں انٹر ہو رہے ہیں۔ یہ پاک پتن اتنا مشہور کیوں ہے؟ حضرت بابا فرید کون تھے؟ یہ صوفی کیا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے صوفی؟ یہ جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں یہ کیوں جاتے ہیں؟ اور جو نہیں جاتے ان کا کیا نظریہ ہے؟ بابا فرید کو گنج شکر کیوں کہتے ہیں؟ پاک پتن 1,20,000 آبادی کا اور پتلی پتلی گلیوں کا ایک شہر ہے جو کہ ایک ٹکی پر ہے۔ ٹکی کیا ہے؟ ایک ہل پر ہے، ایک اونچی جگہ پر ہے یا ایک چھوٹی سی پہاڑی پر واقع ہے۔ پاک پتن لاہور سے تقریباً 230 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور 3.5 گھنٹے لگتے ہیں لاہور سے یہاں پہنچنے میں۔ ساہیوال سے 50 کلومیٹر دور ہے۔ پاک پتن کا پرانا نام اجودن تھا اور اس سے پہلے اسے گڑوا کہتے تھے۔ گڑوا یعنی کہ جو ایک گھڑے کی مانند، ایک گھڑے کی طرح کی ایک جو چیز ہوتی ہے اس کو گڑوا کہتے ہیں۔ پاک پتن کو جادو کی نگری بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں پہ بہت سے جادوگر رہتے تھے۔ پاک پتن میں پہلے بہت زیادہ سیلاب آتے تھے کیونکہ یہ ستلج اس کے بہت قریب تھا اور بالکل شہر کے قریب سے گزرتا تھا۔ اس کے بعد بابا فرید کی دعا اور کرامت کی وجہ سے دریا کو شہر سے دور کر دیا گیا۔ پاک پتن کا مطلب ہے، پاک کا مطلب ایک مقدس چیز اور پتن کا مطلب دریا کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سے نارملی لوگ اندر جاتے ہیں یا جانور جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں یا کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ حضرت بابا فرید 4 اپریل سن 1188 پہلی رمضان کو پیدا ہوئے جو کہ تقریباً نبی پاک کے بعد 550 سال بنتے ہیں، اور بابا فرید کوتھیوال میں پیدا ہوئے۔ کوتھیوال کہاں ہے؟ جو آج کا ملتان ہے، تقریباً ملتان سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، تو اب تو آلموسٹ یہ ملتان کا حصہ بن چکا ہے۔ حضرت بابا فرید سے مسلمان کیا، ہندو، کرسچن، سارے مذاہب کے لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور وہ بھی سب کو خوش آمدید کرتے تھے۔ ان کے پاس آ کے لوگ بیٹھتے تھے، ان سے سیکھتے تھے۔ تو بابا فرید نے لوگوں کو ہر مذہب کا احترام کرنا سکھایا، یہاں تک کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی، ان کے پردہ فرما جانے کے بعد، ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی وہاں پہ گوشت نہیں بنتا تھا، اور جو لنگر ہوتا تھا وہاں پہ سبزیاں یا اور ایسی چیزیں بنتی تھیں جس میں گوشت نہ ہو، تاکہ ہندو جو کہ گوشت نہیں کھاتے وہ بھی یہاں پہ آتے رہیں۔ سکھوں کی کتاب ہے گرو گرنتھ، اس کتاب میں بابا جی کی پوئٹری بھی شامل ہے، یعنی بابا جی کو ہر مذہب میں اتنی زیادہ محبت ملی اور اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضرت بابا فرید پنجابی، فارسی، عربی، ان تمام زبانوں پہ عبور حاصل تھا ان کو۔ حضرت بابا فرید صرف ایک شاعر نہیں تھے بلکہ ایک صوفی تھے، بہت بڑے صوفی تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ چشتی سلسلہ جو ہے بابا فرید کے بعد بہت تیزی سے ایکسپینڈ ہوا، کیونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو علم دیا، بہت سے لوگوں کو یہ بتایا کہ فیض کیا ہوتا ہے اور فیض کس طرح سے بانٹا جاتا ہے۔ ویسے کہتے ہیں فیض بتایا نہیں جاتا، فیض بانٹا جاتا ہے۔ بہت سے صوفیاء کرام ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا مذہب کیا ہے، بہت بعد میں کئی لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان تھے۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی وہ انسان ہوتا ہے جو کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرے اور اس کی خدمت کرے،
بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس کو معاوضہ ملے گا، اس کو کوئی اس کا ریٹرن ملے گا، اور جو لوگوں میں فیض بانٹتا ہے، یعنی ان کو فائدہ پہنچاتا ہے کسی بھی صورت میں۔ اور بہت سے صوفیاء کرام ایسے گزرے ہیں جو لوگوں کے اندر ان کی خوبیوں کو ابھارتے ہیں، یعنی کہ ہر انسان، کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صفات ہوتی ہیں، اور ان صفات کا اس کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو کس طرح سے پالش کرنا ہے، کس طرح سے اپنی خوبیوں کو سامنے لانا ہے۔ تو صوفی جو ہیں وہ لوگوں کو ایک تعلیم دیتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے سیٹسفیکشن لانے کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے آپ کیا کریں۔ اب اس مکتبہ فکر یا اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے یہ کہتے ہیں نبی پاک کی روحانیت، اسپریچولزم، صوفیزم کا جو ان کی زندگی کا حصہ تھا، اس کو بتایا نہیں گیا ہسٹری میں اچھے طریقے سے، جیسا کہ ان کا آسمان پہ جانا، سدرۃ المنتہا پہ جانا۔ صوفیزم اور روحانیت کو ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مختلف لوگ اپنی سٹیجز کے حساب سے مختلف لیولز پہ، مختلف سٹیجز پہ وہ چلے جاتے ہیں، اور کئی صوفی ٹائم اور ڈسٹنس کور کر لیتے ہیں، یعنی دنیا میں پچھلے وقت میں بھی جا سکتے ہیں، آنے والے وقت میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور اس مکتبہ فکر کے ماننے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی ایک بہت بڑی مثال نبی پاک کا آسمان میں جانا ہے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچنا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ صوفی میں قدرت دور اندیشی ڈال دیتی ہے، یعنی آنے والا وقت بھی کئی صوفی دیکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں لیکن وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کئی لوگ پچھلے وقت میں چلے جاتے ہیں، اور کئی لوگ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں براہ راست یا خواب کی صورت میں۔ اور یہ جو لوگ مزار پہ جا کے پڑھتے ہیں، وہاں بیٹھے رہتے ہیں خاموشی سے سائٹ پہ، تو یہ لوگ مزار پہ جو سائٹ پہ جا کے بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت ان صوفیاء کرام سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نبی پاک کسی قبر پہ جاتے تھے اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس پہ عذاب ہے یا اس پہ عذاب نہیں ہے، یا کئی یہ ایسی احادیث ہیں کہ ان پہ وہ پھول یا پتے رکھ رہے تھے نبی پاک، تو اصل میں یہ چیز کہیں نہ کہیں دنیا میں موجود ہے، لیکن یہ صرف نیک لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ شاید نبی پاک کی طرح تو نہیں، لیکن کسی حد تک تھوڑا بہت شاید باقی لوگوں کو بھی ایسا کچھ نظر آتا ہو جو بہت نیک لوگ ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی صوفیاء کرام گزرے ہیں، چاہے اس میں بابا بلے شاہ ہوں، علامہ اقبال ہوں، یا اور بہت سے ایسے صوفیاء کرام گزرے ہیں جن کو اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے ان پہ فتوے لگائے کفر کے، چونکہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی۔ اب دوسری طرف جو لوگ ہیں جو اس چیز کو نہیں مانتے، اس طرح کی روحانیت کو اور اس سلسلے کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اتنے لوگ یہ جو مزاروں پہ جا رہے ہیں، جو بدعت کر رہے ہیں، اس کو یہ بدعت کہتے ہیں یا اس کو شرک کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یا مرے ہوئے لوگوں سے مانگ رہے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو یہ ایک شرک ہے۔ اس بات کا جواب جو روحانیت کو ماننے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے نہیں مانگ رہے، ان سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی ہماری اللہ سے سفارش کریں، چونکہ آپ اللہ کے قریب ہیں، نیک ہیں، تو ہمارا یہ کام ہو جائے یا وہ کام ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روحانیت کے قریب اور نیک لوگ مزاروں پہ جانے والے تو شاید 1% ہوں گے یا شاید اس سے بھی کم ہوں گے، تو باقی لوگ شرک یا بدعت ہی کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کو اس عمل کا علم ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح سے سب لوگ ایسے مزار پہ جانا شروع کر دیں تو شاید بدعت مزید فروغ پا جائے یا شرک زیادہ فروغ پا جائے۔ تو اس ڈر سے یہ کہا جاتا ہے کہ صرف آپ جو کام نبی پاک نے کیا ہے، جو شریعت ہے، شریعت کیا ہے، جو انہوں نے کام کیا ہے، جو بولا ہے، صرف وہی فالو کریں۔ اور جو روحانیت اور صوفیزم کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نبی پاک غار حرا میں جا کے
یا غار ثور میں جا کے کیا کرتے تھے. ساتھ کھانا بھی لے کے جاتے تھے, کئی دنوں کے لیے جاتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جو چلے کا جو کانسیپٹ ہے, یا کچھ دن الگ سے گزارنا یا رمضان میں اعتکاف بیٹھنا, تو یہ دونوں طرف کے جو پہلو ہیں, جو نظریہ ہے, جو نقطہ نظر ہے, وہ کچھ اس طرح سے ہے. ڈائریکٹ براہ راست کسی سے, انسان زندہ سے یا مردہ سے بہت زیادہ امید رکھنا تو ویسے ہی اچھی بات نہیں ہے. لیکن ان لوگوں سے مل کے, مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں سے مل کے, جو ایک چیز سب میں کامن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی خدمت خلق اور اشک ندامت کا نام ہے. یعنی ریگریٹ فیل کرنا ہر انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے. حضرت آدم کی قسمت میں بھی شاید اسی لیے ایک غلطی لکھی تھی, کیونکہ اللہ کو اشک ندامت پسند ہے. 350 سال وہ روتے رہے اپنی غلطی پہ, جسے اقبال نے بھی اسی طرح سے بتایا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے واسطے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. حضرت بابا فرید کے والد کا نام جمال الدین سلیمان تھا. حضرت بابا فرید کے جو آباء و اجداد تھے, انہوں نے منگولین سے بہت لڑائیاں لڑیں, کیونکہ بابا جی کے جو آباء و اجداد تھے وہ کابل کے بادشاہت تھی ان کے پاس. فرخ شاہ ان کے پاس کابل کی بادشاہت تھی. اس وجہ سے بابا جی کے جو دادا تھے وہ ہجرت کر گئے, کوتھیوال میں مائیگریٹ کر کے آ گئے, یعنی ملتان میں آ گئے وہ, تاکہ اپنے خاندان کو وہ منگولین سے بچا سکیں. جب حضرت بابا فرید کی عمر 5 سال کی تھی تو ان کے والد وفات پا گئے. پھر ان کی والدہ نے ان کو پالا پوسا. آپ کی والدہ کا نام کرسم بی بی تھا اور ان کو مریم بی بی بھی کہتے تھے. بابا جی کے جو نانا تھے وہ بھی افغانستان سے مائیگریٹ ہو کے کوتھیوال آ گئے تھے. وہ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے, منگولین سے بچانے کے لیے یہاں شفٹ ہوئے تھے. یعنی حضرت بابا فرید کی والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی جو ان کے آباء و اجداد تھے وہ شہید ہوئے تھے منگولینز کے خلاف لڑتے ہوئے. حضرت بابا فرید کی بے پناہ صلاحیتوں کے پیچھے ان کی والدہ کی تعلیمات کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کو گنجے شکر کیوں کہتے ہیں؟ ان کو گنجے شکر اس لیے کہتے ہیں کہ بابا جی کو شکر بہت پسند تھی. ان کو گنجے شکر اس لیے کہتے ہیں, گنج کا مطلب ہے خزانہ اور شکر مین شکر. تو ان کی والدہ نے ان کو کہا تھا تم نماز پڑھا کرو, جب بھی نماز پڑھو گے اللہ میاں تمہیں شکر دیں گے. اور وہ ان کی چپکے سے ان کی جانماز کے نیچے شکر رکھ دیتی تھیں. تو ایک دن کہیں وہ باہر گئیں اور شکر رکھنا بھول گئیں. تو کہتے ہیں کہ بابا جی نے جب نماز پڑھی, ان کی والدہ گھر پہ نہیں تھیں, تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ مقدار میں ان کی جانماز کے نیچے شکر رکھ دی. تو وہ اتنی زیادہ شکر تھی کہ بابا جی نے خود بھی کھائی اور اپنے گلی محلے میں سارے دوستوں کو بھی کھلائی. حضرت بابا فرید نے 12 سال کی عمر میں حج کر لیا تھا. جب مزار سے تقریباً 150-200 میٹر کے قریب آپ پہنچتے ہیں تو کافی آپ کو یہاں پہ گلیوں میں پارکنگ والے مل جاتے ہیں. رش بھی بہت ہوتا ہے, پارکنگ بھی نہیں ملتی, لیکن پارکنگ والے بھی کافی لوگ ہیں. کئی لوگ چادروں کے علاوہ یہ ہار بھی اور یہ نوٹوں والے ہار بھی چڑھاوے کے لیے چڑھاتے ہیں, اور کئی لوگ یہ پگڑیاں بھی رکھتے ہیں ایز رسپیکٹ. ایسے ہاروں کو دیکھ کے یاد آ گیا کہ بچے دولہے کے ہار میں سے نوٹ نکال لیتے تھے, لیکن تھوڑے سے نوٹ نکالتے تھے, اتنے نہیں کہ آخر میں صرف دولہے کے گلے میں دھاگا رہ جائے. اور ویسے اس شہر میں گاؤں کا بھی کافی آپ کو کلچر نظر آتا ہے. جو لوگ پھر لنگر دینا چاہتے ہیں یا کوئی خیرات دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ چاول اور قورمہ اور میٹھے چاول, پھیکے چاول, سارے اس قسم کی
چیزیں بنتی ہیں اور کافی سارے اس میں ایسی یہاں پہ دکانیں ہوتی ہیں۔ پاک پتن کی گلیوں میں ہر طرف یہ شکر مل رہی ہوتی ہے۔ بابا گنج شکر کے حوالے سے سب لوگوں نے یہاں پہ دکانوں میں شکر رکھی ہوئی ہے۔ بہت سے دکانداروں نے چڑھاوے کے لیے چادریں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جب جیسی قریب جاتے ہیں مزار کے تو کافی دیگوں والے آپ کے قریب آ جاتے ہیں۔ میٹھا جی دیکھیے، یہ بابا جی کے دربار کا سب سے پرانا اور پہلا دروازہ ہے، اور یہ جو پیچھے قبر ہے، پیچھے یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد، اس مسجد میں ابن بطوطہ نے بھی نماز پڑھی تھی۔ ابن بطوطہ جو کہ پوری دنیا میں گھومتے ہوئے انڈیا میں بھی آیا، یعنی پاکستان میں بھی آیا، اور یہاں پہ ابن بطوطہ نے نماز بھی پڑھی تھی اس مسجد میں۔ یہ مسجد اور مزار کے اندر جانے سے پہلے جوتے باہر رکھانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پورے مزار پہ اور اس مسجد والے ایریا میں ماربل ہے، یہ براؤن کلر کا۔ 24 گھنٹے یہاں پہ اس ایریا میں قوالی ہوتی رہتی ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ سامنے حضرت علی احمد صابر جو کہ بابا فرید کے بھانجے بھی تھے اور داماد بھی تھے اور تیسرے خلیفہ تھے، ان کا حجرہ ہے ساتھ۔ ان کے حجرے کے ساتھ یہ قوال چینج ہوتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور ہر وقت 24 گھنٹے یہاں پہ دن رات قوالی چلتی رہتی ہے۔ نماز اذان کے ٹائم پہ تھوڑی دیر کے لیے بند کرتے ہیں، باقی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ حضرت علی احمد صابر، صابر پیا کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ یہ جو دھاگے بندھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کا کچھ کا ماننا ہے کہ یہ دھاگے باندھنے سے جو آپ منت مانگتے ہیں وہ اس دھاگے سے منت قبول ہوتی ہے، اور یہاں باندھ کے وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ گلہ پڑا ہوا ہے تاکہ لوگ اس میں نذرانہ ڈال سکیں، اور کچھ لوگ یہ اس حجرے میں بھی نذرانہ ڈالتے ہیں، یہاں پہ پھینکتے ہیں، اور یہ پراپر سیل ہوتا ہے، لاک ہوتا ہے، اس کو تالا لگا ہوتا ہے، جس کو صرف محکمہ اوقاف ہی کھول سکتا ہے۔ اس وقت ہیں ہم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مزار پہ، اور یہ مسجد والا ایریا ہے، اور یہ جو ایریا ہے یہ اس کو بارہ دری بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ خواتین ریسٹ کرتی ہیں، اس کے ساتھ آگے مرد باہر کی طرف بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا روضہ مبارک ہے، ان کی قبر ہے جہاں پہ لوگ حاضری دینے آتے ہیں۔
اور جہاں وہ بھی ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے۔ یہ مین مسجد کا ایریا ہے جہاں 5 وقت جماعت ہوتی ہے۔ یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت آرکیٹیکچر ہے، اور یہ یہاں پہ یہ قالین بچھا ہوا ہے بڑا خوبصورت۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد اولیاء۔ اس کو مسجد اولیاء کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ حضرت نظام الدین اولیاء جب آیا کرتے تھے پاک پتن میں بابا جی سے ملنے کے لیے، تو یہاں وہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ جس کمرے میں، جس عمارت میں بابا فرید کی قبر ہے، اس میں جہاں سے داخل ہوتے ہیں، اس دروازے کا نام نوری دروازہ ہے۔ یہ وہ عمارت ہے جس میں حضرت بابا فرید الدین دفن ہے۔ اس عمارت کی ہر اینٹ پہ قرآن پڑھا گیا تھا اور پھر اس عمارت کو تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ ان کے بیٹے کی قبر ہے جن کا نام ہے بدر الدین سلیمان۔ حضرت بابا فرید 92 سال کی عمر میں 5 محرم کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ کئی لوگ قبر کے چاروں طرف آ کے باری باری چاروں طرف دعا کرتے ہیں۔ یہ مختلف لوگ قبروں پہ یہ چادر چڑھاتے ہیں جس کو بہت مقدس مانا جاتا ہے، اور میں بھی جب یہاں گیا تو یہاں کی انتظامیہ نے مجھے یہ تحفے میں ایک چادر دی جو کسی نے چڑھایا تھا۔ یہ انتقال کرنا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ انتقال کا مطلب ہے انسان ختم نہیں ہوتا، منتقل ہوتا ہے اگلی دنیا میں، اور اس دنیا سے پردہ کرنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ اس دنیا میں، اس یونیورس میں موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے ہوتے، ایک پردے کے پیچھے ہوتے ہیں وہ، اور وہاں سے بھی وہ لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ فیض کیسے پہنچاتے ہیں؟ ان کو خواب میں آ کے یا ان کے خیال میں آ کے ان کو راہ دکھاتے ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں۔ تاریخ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مختلف پیغمبر اور مختلف بزرگان نے، نیک لوگوں کے خواب میں آ کے ان کو راہ دکھائی ہے، ان کو حکم دیا ہے، ان کو مشورہ دیا ہے۔ جیسے کافی بادشاہوں کے ساتھ بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں جو کہ نیک بادشاہ تھے، ان کو نبی پاک نے خواب میں آ کے حکم فرمایا۔
سلطان نور الدین زنگی جو شام کا بادشاہ تھا، اس نے نبی پاک کو 3 دفعہ خواب میں دیکھا۔ نبی پاک نے اس کو بتایا کہ ان کا جسم چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں نور الدین زنگی نے مدینہ کا سفر کیا اور مدینہ میں جا کے ان لوگوں کو پکڑ لیا جو 2 لوگ تھے جو کہ نبی پاک کا جسم چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان کسی بزرگ کی صورت میں بھی خواب میں آ سکتا ہے، لیکن شیطان نبی پاک کا روپ دھار کے کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب رات کے پہر میں بہت سخت نیند آئی ہوتی ہے اور جو لوگ عبادت کرتے ہیں اس وقت بہت سخت نیند کے عالم میں وہ ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور ان بزرگان سے رابطے میں آ جاتے ہیں اور اسی وقت الہام بھی ہوتے ہیں۔ حاجی خواجہ مصطفیٰ فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، یا فرید یا فرید، یا فرید یا فرید، شہنشاہ کے شہنشاہ فرید، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ۔ لوگ احتراماً اور محبت میں قبروں کی طرف کمر نہیں کرتے۔ پیچھے یہ جو جالی ہے وہاں پہ عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے دعا کرتی ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بابا جی کی مزار والی عمارت کا یہ دوسرا دروازہ ہے، اس کو باب جنت کہتے ہیں۔ باب جنت کو بہشتی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف محرم کے 6 دنوں میں کھلتا ہے اور کہتے ہیں جو اس میں سے گزر گیا وہ اس کے گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ بابا جی نے اس قسم کی کوئی بات کہی تھی، جس پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بات کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ بابا جی کی بات کا مقصد تھا کہ جو اس دروازے سے گزرا، یعنی کہ جو بابا جی کے پاس آیا اور انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں، جو انہوں نے اللہ کا پیغام، اسلام کا پیغام آگے پہنچایا ہے، جو نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے، اور اس کو جو فالو کرے گا، اس پہ جو عمل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ مختلف قسم کی 2 آراء کہی جاتی ہیں۔ اس وقت ہم حضرت شہاب الدین گنج علم کے روضہ کے قریب ہیں اور ابھی ہم اندر جائیں گے، ان کا روضہ دیکھیں گے۔ یہ ان کی قبر ہے، ان کا روضہ ہے۔ حضرت شہاب الدین کو گنج علم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ گنج کا مطلب ہے خزانہ اور علم، یعنی علم کا خزانہ تھا، بہت نالجیبل ایک انسان تھے، اس لیے ان کو گنج علم کہا جاتا ہے۔ یہ بابا جی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، حضرت بابا فرید کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور آگے ان کی پشتوں سے یہ 2 جو قبور ہیں یہ بھی اگلے دیوان ہیں۔ دیوان مین ان کے سکسیسر سے جن کی یہ قبور ہیں۔ اور بابا جی کی، بابا فرید کی جو باڈی تھی، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اس دنیا سے پردہ فرما گئے کہا جاتا ہے، تو اس وقت ان کی یہاں پہ ان کی باڈی کو رکھا گیا تھا 40 دن کے لیے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء ان کو بری کریں، ان کو دفنائیں، ان کا جنازہ پڑھائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء اس وقت چلے پہ تھے، انڈیا میں تھے، تو جب وہ آئے یہاں پہ پاکستان والے ایریا میں، انڈیا کے اس حصے میں، تو اور اس وقت پھر جب وہ آئے اس کے بعد اس کو
ان کو یہاں سے دفن کیا گیا حضرت بابا فرید کو. تو 40 دن وہ یہاں پہ ان کی میت پڑی رہی. اس درخت کو پنجابی میں ون کا درخت کہتے ہیں. یہاں پہ لوگوں نے یہ دیکھیں دھاگے لگائے ہوئے ہیں، اپنی منتیں اور اپنی دعائیں مانگتے ہیں لوگ، اور یہاں پہ یہ باندھ کے چلے جاتے ہیں. ان کا تصور یہ ہے کہ اس سے ان کی دعا قبول ہوگی، ان کی منتیں قبول ہوں گی. سرخ اینٹوں والی اس خوبصورت عمارت میں حضرت علاء الدین موج دریا کی قبر ہے، جو کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پوتے ہیں. اپنی خوشی نال تواڈی بھی گنج شکر کے گل بن جائے گی، ساڈا بھی بچیاں دا روٹی پانی دودھ دہی پکوڑیاں آ جان گیاں. حضور دا صدقہ منگا ہے. تیج بابا پنجتن پاک دے نام دا یہ حضرت علاء الدین موج دریا کا ٹام ہے. یہ ان کی یہاں پہ روزہ ہے ان کا، اور اس کے ساتھ اور بہت سارے دیوان ہیں جو یہاں پہ دفن ہیں. اس کے علاوہ یہ جو دو قبور ہیں، یہ جو دو قبریں ہیں، یہ ان دو ٹرکش لڑکوں کی تھی جو کہ ٹرکی سے آئے تھے کنسٹرکشن کے لیے، یہاں پہ تعمیر کرنے کے لیے یہ ٹوم، کیونکہ یہ حضرت علاء الدین موج دریا سے محبت کرتے تھے. ان کی محبت میں یہ یہاں پر آئے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی، ان کی شرط تھی یا خواہش تھی، وہ یہی تھی کہ جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کو یہیں پہ دفن کیا جائے. یہی ان کی صرف شرط تھی، یہی ان کا میکسیمم انسینٹیو تھا. اور یہ جو ہے یہ پاک بیویوں کا ہے یہ، اور یہ پاک بیویوں کا یہاں پہ دفن ہے. یعنی پاک بیویاں کون ہیں؟ حضرت بابا فرید کی ان کی وائف، ان کی زوجہ، ان کی ایک بہن اور ان کی دو بیٹیاں، وہ اس کے اندر ہیں. تو پردے کے لیے اس کو ایک علیحدہ سے ایک عزت کے لیے ایک الگ سے رکھا گیا ہے. اس سائڈ پہ مرد ہیں اور اس کے اندر خواتین ہیں. اور یہ جو بلڈنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بلڈنگ بہت ہی خوبصورت، بہت چوڑی دیوار ہے. یہ کم از کم میرا خیال ہے کہ کوئی 7-8 فٹ کی چوڑی دیوار ہوگی. یہ کافی چوڑی دیوار ہے اور مضبوط بلڈنگ ہے، سرخ رنگ کی خوبصورت. یہاں پہ یہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں. یہ روزانہ شام کو یہاں پہ فارسی میں دعا ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو 40 دن یہاں پہ آتا ہے اور یہاں پہ دعا مانگتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. بے روزگار
زعفران في زعفران عندي شكر زل إلهي حبيب كبرياء آل محمد ذات شيء معين چشتی قطبی جہاں مسعود عالم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک اس جگہ پہ کھڑے ہیں، تو اس کے احترام میں اس جگہ پہ کسی کو بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو اس جگہ کو اب تالا لگا دیا گیا ہے تاکہ یہاں کوئی اپنے پیر نہ رکھے۔ یہ حضرت بابا فرید کے استعمال کی مختلف چیزیں ہیں، ان کے جوتے ہیں، ایک لکڑی کی بنی ہوئی روٹی ہے، بہت بھوک لگتی تھی تو اس کو وہ کاٹ لیتے تھے تھوڑا سا، اور کھانا نہیں چاہتے تھے، اپنے خواہشات کی نفی کرتے تھے، تو اس کے لیے یہ ان کے پاس روٹی ہوتی تھی۔ صوفی تعلیمات میں کم کھانے اور کم سونے کا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا علم ہے اور اس طرح سے مختلف چیزیں ہیں جو اس شوکیس میں سجی ہوئی ہیں۔ دیے کی روشنی کو دوسروں کو روشنی دینے سے، فیض دینے سے، فائدہ دینے سے، راہ دکھانے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق کیونکہ یہ بابا فرید کے مزار پہ جلتے ہوئے دیے ہیں تو یہ ان کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے اور بہت احترام کیا جاتا ہے کہ اس مزار پہ یہ دیے جلے ہیں، تو کئی لوگ اس کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے سر پہ لگاتے ہیں، بالوں کے لیے، جسم پہ لگاتے ہیں، خارش کے لیے، جن کو کوئی مسئلہ ہے یا سکن کا کوئی جلد کی کوئی مرض ہے تو اس کے لیے۔ یہ پوری رات لائٹوں سے، بتیوں سے بازار چمک رہا ہوتا ہے۔ بازار میں مختلف قسم کی چیزیں، بچوں کے جوتے، کھلونے، چوڑیاں، گھڑیاں،
انگوٹھیاں مختلف پتھروں کی، اور پوری رات یہ دکانیں چلتی رہتی ہیں۔ چڑھ فریدا کوٹھے تے، ویکھ کر کر لگی اکھ، تو سمجھیں میں دکھی ہاں، ایتھے دکھی سارا جگ۔ ویکھ فریدا مٹی گھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روئے، انت مٹی دا مٹی ہوئے۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ اے تیری نہ اے میری، چار دناں دا میلہ دنیا، پھر مٹی دا ڈھیری۔ پنج رکن اسلام دے تے چھیواں فریدا ٹک، جے نہ لبے چھیواں تے پنجے جاندے مک۔ نہ غریب ویکھ کے ہسیا کر، نہ بری نظر نل تکیا کر، لوکاں دے آئے لبدائیں فریدا، کدی اپنے اندر بھی تکیا کر۔